حاضرین محترم، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے ہم مسکینوں کو، گناہگاروں کو جمعہ کا سجدہ نصیب ہو رہا ہے۔ جو وقت مسجد، سجدہ، نیکی، عبادت میں گزر جائے، وہ ہماری زندگی کی ایسی کمائی ہے جسے ہم نے دنیا سے رخصت ہوتے ساتھ لے کر جانا ہے۔ علاوہ ازیں جو کچھ بھی ہے سب یہیں رہ جائے گا اور ہم خالی ہاتھ اپنی قبروں میں جا پہنچیں گے۔ اللہ ہمیں احساس نصیب فرما دے، موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرما دے۔ اللہ ایمان والی زندگی، پاک کلمہ پر موت نصیب فرما دے۔ میرے محترم دوستو، 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری ایک عظیم المرتبت صحابی رسول جو کاتب وحی بھی تھے، ناشر قرآن بھی تھے، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بھی، امیر المؤمنین بھی، کامل الحیاء والایمان بھی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوہرے داماد بھی، یعنی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ امت کی پہلی صف کے لوگوں میں شامل تھے۔ پہلی صف کا مطلب یہ ہوا کہ امت کی 3 صفیں ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، یہ امت کی پہلی صف ہے۔ وہ صحابہ کرام جو پہلے ایمان لائے، ایمان لانے میں سبقت حاصل کی، مہاجرین، یہ امت مسلمہ، امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کی پہلی صف ہے۔ آگے کے لوگ والانصار، امت محمدیہ، امت مسلمہ کی دوسری صف، انصار صحابہ کرام کی ہے رضی اللہ تعالی عنہم، وہ صحابہ جنہوں نے مدینہ طیبہ میں
ہجرت کر کے آنے والوں کا استقبال کیا، ان کی نصرت فرمائی۔ یہ امت کی دوسری صف ہے، مہاجرین کے بعد درجے والے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، پوری امت مسلمہ کی تیسری صف وہ ہے کہ جو ان پہلی دو صفوں کے پیچھے ہوں، مہاجرین و انصار کے متبعین، پیروکار، ان کو ماننے والے، ان کے مطابق عقیدہ و عمل زندگی بنانے والے، ان مہاجرین و انصار کے رنگ میں رنگے ہوئے، ان کی محبتیں سینے میں پال کر ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کے پیچھے رہ جانے والے، پیچھے چلنے والے، اب یہ پوری امت کے خوش نصیب ہو سکتے ہیں۔ بفضلہ تعالی، اللہ کے احسان سے ہم مسکین بھی اس تیسری صف میں شامل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ پہلی صف والے مہاجرین ہوں یا دوسری صف والے انصار، ہم ان دونوں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی محبتیں سینے میں رکھتے ہیں، ان کے متبعین، ان کے پیروکار ہیں۔ ان تینوں صفوں کے لوگوں کے ساتھ اللہ کے وعدے بھی ہیں۔ فرمایا اعد لہم جنات تجری من تحتها الانہار، مہاجرین ہوں، انصار ہوں یا ان کے پیچھے چلنے والی بعد کی امت، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سب کے لیے جنت تیار کر دی، خالدین فیہا۔ یہ تینوں طبقات، تینوں صفوں کے لوگ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ تینوں صفوں کے لوگ کامیاب ہیں، مہاجرین بھی، انصار بھی، پیچھے چلنے والی امت بھی۔ جاگ کے بیٹھیے گا، جو لوگ بد نصیبی سے، بد قسمتی سے ان تینوں صفوں کے اندر نہیں، اگرچہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، امت مسلمہ میں شامل ہیں، لیکن نہ تو پہلی صف میں ہیں مہاجرین صحابہ، نہ دوسری صف میں ہیں انصار صحابہ، نہ تیسری صف میں ہیں ان صحابہ کے متبعین، پیروکار، محبت کرنے والے، اگر ان تینوں صفوں کے اندر شامل نہیں تو ان کے لیے نہ جنت ہے، نہ جنت کا وعدہ ہے، اور نہ ہی وہ امت مسلمہ کے ان طبقات میں شامل ہے۔ حدیث پاک وضاحت کرتی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار، قالوا من ہی یا رسول اللہ، قال ما انا علیہ واصحابی، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوگا؟ فرمایا سارے فرقے جہنم کے اندر جائیں گے سوائے ایک کے۔ پوچھا وہ کون سا؟ فرمایا جس طبقے پر میرا رنگ چڑھا ہوگا، یعنی میری سنت والا ہوگا، میرے طریقے والا ہوگا،
اور پھر میرے صحابہ کا پیروکار ہو۔ سنت والا، جماعت والا، میرے طریقے پر ایسے چلنے والا، میرے نقش قدم کی ایسے پیروی کرنے والا جیسے میرے صحابہ نے کی، مجھ سے ویسی محبت جیسے میرے صحابہ نے کی، مجھ پر ویسا ایمان جیسا میرے صحابہ نے رکھا، میری ایسی اطاعت جیسی میرے صحابہ نے کی، جو اس رنگ میں رنگا ہوگا وہ جنتی ہے۔ لہذا کسی بد نصیب کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، کوئی تاریخ کا گھسا پٹا واقعہ اٹھا کر ان صحابہ کرام سے بد ظن کرے جن کے لیے قرآن میں جنت کے وعدے ہیں، اللہ کی رضا کے فیصلے ہیں۔ کوئی بد نصیب ان صحابہ سے جدا کرنے کی کوشش کرے جن کے لیے اللہ نے ایمان کی بشارتیں دی اور جن کو اللہ نے ہدایت والا فرمایا، اس کی باتوں میں نہ آیا جائے۔ ہم صحابہ کو ویسے مانتے ہیں جیسے قرآن نے کہا، اولئک اصحاب الجنہ اولئک هم المؤمنون حقا، سارے سچے ایمان والے تھے، سارے جنتی تھے۔ کسی تاریخ لکھنے والے کی باتوں میں ہم ہرگز نہیں آئیں گے۔ ہمارے شیخ المشائخ قائد اہل سنت وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عقیدہ مضبوط بناؤ، ایمان مضبوط بناؤ، صحابہ کرام کے متعلق اپنا نظریہ درست رکھو، کبھی بھی گمراہی کے اندر نہیں پڑو گے۔ مختصر نظریہ فرماتے تھے، جس کو صحابی مان لو اس کو جنتی مان لو۔ جب یہ بات مان لی کہ جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، تو اب کوئی تاریخ لکھنے والا اپنے دماغ کا خلل کتاب پر منتقل کرے اور ادھر ادھر کی فرسودہ بیہودہ ناقابل قبول روایات اٹھا کر صحابہ کی شخصیات کو مسخ کرنے کی کوشش کرے تو اس کی کسی بات کے اندر نہیں آنا۔ میرے محترم دوستو، سب جا یہ رہا ہوں، امت کی 3 صفیں ہیں۔ مہاجرین پہلی صف کے لوگ صحابہ، انصار دوسری صف کے لوگ صحابہ، اور تیسری صف میں پوری امت، ہم مسکین بھی اس میں شامل، جو ان مہاجرین و انصار سے محبت کرتے، ان کے پیچھے چلتے۔ میرے محترم دوستو، سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ شروع میں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر ایمان لائے۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کے ماحول میں اسے وصولی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت سیدنا عثمان جناب ابو بکر رضی اللہ عنہما کی وصولی تھی۔ کاش ہم اس محنت کو سمجھیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدال الی الخیر کفاعلہ، نیکی کی رہنمائی کرنے والا، نیکی کی طرف دعوت دینے والا، نیکی کے کام پر لانے والا، لے جانے والا ایسا ہی ہے جیسے خود نیکی کرنے والا۔ کیا مطلب؟ آپ کسی کو محبت سے نماز کی طرف لے آئے، جو آپ کی دعوت پر، آپ کے لانے پر، نماز پر آ گیا، اب وہ نماز پڑھے گا، رکوع سجدہ کرے گا، اس کی ساری نماز کا اجر جیسے اسے ملے گا ویسے آپ کو ملے گا۔
آپ محبت سے کسی کو جنازہ پڑھنے جا رہے تھے، ساتھ لے لیا، کسی اور نیکی کے کام پر آپ کرنے لگے، محبت سے، منت سماجت سے اسے بھی ساتھ لے لیا، تو جو آپ کی رہنمائی پر، کہنے پر نیکی کی طرف آئے گا، اس کا پورا اجر اس کے ساتھ آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ ہمیں بھی یہ دولت نصیب فرمائے۔ جناب ابو بکر نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما کو دعوت دی اور ان کی دعوت پر یہ ایمان لائے۔ اب بتائیے جناب سیدنا عثمان کی زندگی کی جتنی بھی نیکیاں ہیں، جن کی وجہ سے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجات تک پہنچے، ایمان سے بعد ساری نیکیاں، جس طرح حضرت عثمان کو ان کا اجر ملا، ایسے جناب ابو بکر کے حصے میں بھی آئے۔ ہمت فرمایا کریں، نماز پڑھنے والے نمازی اگر ہمت کر لے، محبت سے، احترام سے، اکرام سے، کہہ کے لوا کر کسی ایک کو بھی ساتھ نماز کے لیے لے آئیں، تو سارا معاشرہ نمازی بن جائے۔ کریں گے کوشش؟ گھر سے چلتے ہوئے گھر میں آواز لگا دی، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، دوسرے گھر والے ہیں، محبت سے سب کو کہہ دیا نماز پڑھنے، ان کی بھی زندگی بن گئی، آپ کا فرض بھی پورا ہو گیا۔ کوئی ایک سجدہ بھی اگر میرے اور آپ کے کہنے سے کسی نے کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، تو یقین مانے بخشش کے لیے یہی بہانہ کافی۔ کریں گے ہمت انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑی صفات دی تھی، بہت کمالات دیے تھے، بڑی عظمتیں، شانیں تھیں، بڑے درجات تھے، بہت خوبیاں تھیں، ایمان اعلیٰ درجے کا، زہد و تقوی اعلیٰ درجے کا، عبادت ریاضت اعلیٰ درجے کی، ایک ایک رکعت میں ساری رات کھڑے ہو کر پورا قرآن ختم کرنا، پھر خوف خدا۔ یہ ساری خوبیاں، صفات، کمالات کہاں سے آئے؟ کہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف صحابیت ملا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھا، حضور کی صحبت کی برکت سے صحابی بنے۔ صحابہ کو صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ انہوں نے حضور کی صحبت لی، صحابی صحبت سے ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ کے پاس بیٹھنے میں وہ تاثیر تھی کہ کوئی کیا سمجھے۔ سمجھا یہ رہا ہوں، سیدنا حضرت عثمان میں جتنی بھی خوبیاں تھیں، جو کمالات تھے، جتنی بھی صفات، جو عظمتیں نصیب ہوئیں، حضرت عثمان کو ہی نہیں، کسی بھی صحابی کو یہ ساری چیزیں کہاں سے ملی؟ حضور کی صحبت سے ملی، حضور کے پاس بیٹھنے سے ملی۔ ایک مثال سمجھو، سورج جب نکلتا ہے تو جو چیز سورج کے سامنے آتی ہے، درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ چیز روشن ہو جاتی ہے۔ اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ سورج نکلے اور جو چیز سورج کے سامنے ہے وہ روشن نہ ہو۔ ہاں، جو چیز پردے میں ہے، تے خانے کے اندر ہے، کپڑوں میں لپیٹ دی گئی، دیواروں میں لپیٹ دی گئی، وہاں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو سورج کا قصور نہیں، جو سورج کے سامنے آیا وہ روشن ہوا۔ میرے محترم دوستو، میرے اور آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آفتاب نبوت تھے، نبوت کا سورج تھے،
لہذا جو جو آپ کے سامنے آیا وہ روشن ہو، اس کا دل نور ایمان سے منور ہو گیا، اس کے دماغ میں کوئی اندھیرا باقی نہیں رہا، کسی قسم کی گمراہی یا گمراہی کا اندھیرا اس کے دائیں بائیں آس پاس سے ختم ہو گیا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، یہ ایسا بن گیا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جب یہ جنت کی طرف بڑھے گا تو اس کے دائیں بھی نور ہوگا، بائیں بھی نور ہوگا، آگے بھی نور ہوگا، پیچھے بھی نور ہوگا۔ کیوں کہ یہ نور رسالت سے چمک گیا، نور رسالت سے چمک گیا۔ لہذا جو صحابی لمحہ بھر کے لیے اللہ کے نبی کے سامنے ایمان کی حالت میں بیٹھا، یہ اب روشن روشن روشن۔ صحابہ کو کیا فرمایا گیا؟ اصحابی کن نجوم، صحابہ تو ستاروں جیسے ہیں، جس ستارے کی بھی پیروی کرے ہدایت ہی ملتی ہے۔ اگر آپ متوجہ ہوں تو ستاروں کے اندر روشنی کہاں سے آتی ہے؟ چاند سے۔ جس دن چاند نہ ہو تو پھر ستارے روشن ہوتے ہیں کہ گم ہوتے ہیں؟ ستاروں میں روشنی چاند سے آتی ہے۔ صحابہ کرام آسمان نبوت کے ستارے تھے، اس لیے کہ مہتاب اور آفتاب جو رسالت کا تھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی روشنی ان صحابہ میں تھی۔ جس طرح حضور ہدایت پر چلانے والے، حضور کے سارے صحابہ بھی ہدایت پر چلانے والے۔ ایک صحابہ کرام سارے کے سارے جس ماحول معاشرے میں پروان چڑھے تھے، ابو بکر بھی اس میں، ابو جہل بھی اس میں، عتبہ شیبہ بھی اس میں، عمر و عثمان بھی اس میں، وہ سارا معاشرہ جسے گمراہ معاشرہ کہا جاتا ہے، سارے ایک معاشرے کے لوگ تھے۔ لیکن جن خوش نصیبوں کو نبی کی صحبت مل گئی، نبی کا رنگ ان کے اندر آ گیا، نبی کی خوشبو ان کے اندر آ گئی، ایمان کی توفیق انہیں مل گئی، وہ سارے کے سارے نبوت کے رنگ میں رنگے گئے۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے بڑے رنگ دیے تھے، بڑی صفات دی تھی، بڑی عظمتیں، شانیں، بڑے کمالات دیے تھے۔ ہم صرف چند ایک ان چیزوں کا ذکر کریں گے کہ جو آپ ہی کی خصوصیات ہیں، مطلب اللہ نے صرف آپ ہی کو وہ دیا، کسی اور کو نہیں۔ مثال کے طور پر جناب سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ امت مسلمہ نہیں، تاریخ انسانی میں، لفظوں پر غور کرنا، تاریخ انسانی میں جناب حضرت آدم سے لے کر اب تک، اب سے قیامت تک، تاریخ انسانی میں اکیلے حضرت عثمان وہ شخص ہیں جن کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں۔ پوری انسانی تاریخ میں کوئی بھی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا، پوری انسانی تاریخ میں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ نوجوان بیٹھے ہیں، آج کل ریکارڈ بنانے کی دنیا ہے، کہتے ہیں فلاں نے اس چیز میں ریکارڈ بنا لیا، کوئی توڑ نہیں سکتا، فلاں نے اس چیز میں ریکارڈ بنا لیا، کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تو بتاؤ یہ کیسا ریکارڈ ہے، یہ کیسا اعزاز ہے، یہ کتنا بڑا رتبہ اور مرتبہ ہے جو جناب حضرت عثمان کو ملا، کسی اور کو نہیں، نہ کبھی مل سکتا، کہ جن کے گھر میں نبوت کے 2 نور تھے۔
ابتدا میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے وصال کے بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، نبوت کے 2 نور آپ کے گھر میں آئے۔ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آپ کی پاک بیویاں بنی، عزتیں بنی۔ اسی بنیاد پر سیدنا حضرت عثمان کو ذوالنورین فرمایا گیا۔ ذوالنورین، 2 نوروں والے۔ مشائخ نے، ہمارے بزرگوں نے اس لقب کو بڑا پسند فرمایا کہ سیدنا حضرت عثمان کے اور بھی بڑے القابات ہیں، ان سے بھی یاد کرنا چاہیے، لیکن یہ ذوالنورین سیدنا عثمان کا وہ اعزاز ہے جو کسی اور کو نہیں ملا، لہذا آپ کو اسی لقب سے یاد کرنا چاہیے۔ عثمان ذوالنورین، یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ خدا کی تقسیم ہے۔ میرے محترم دوستو، سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اعزاز اور بھی ملا، اور یہ بھی وہ اعزاز ہے کہ جو پوری امت میں کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا۔ بات سمجھیے گا، اللہ نے قرآن پاک میں ایمان والوں کی ایک صفت بیان کی ہے، اور بار بار کی ہے، بار بار کی ہے۔ وہ صفت کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ جیب تنگ ہو پھر بھی خرچ کرتے ہیں، مالدار ہو پھر بھی خرچ کرتے ہیں۔ ایمان والا ہو اور ہاتھ رک جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا ہو اور ضرورت مند کو دیکھ کر اس کی ضرورت پوری نہ کرے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا ہو اور پھر اللہ کے حکم پر جیب میں ہاتھ ڈال کر خرچ نہ کرے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں، میں نشانی بتا دیتا ہوں، آپ جب جب تلاوت کریں سمجھ جائیں کہ یہاں وہ چیز ہو رہی ہے۔ ینفقون، تنفقون، یہ لفظ جہاں بھی آئے ایمان والوں کی نشانی ذکر ہو رہی کہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ فرماتے ہیں سنو، خزانے تو سارے میرے ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہیں تو دیا ہی ہم نے ہے، لہٰذا ہم نے جو دیا ہے اس میں سے اگر تم خرچ کرتے ہو، جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اسے 700 گنا بڑھا کر ہم واپس دیں گے۔ مثال دے دی، گندم کا 1 دانہ بویا جائے تو اس میں سے 1 سٹا نکلتا ہے، اور ہر سٹے پر 7 شاخیں ہوتی ہیں، ہر شاخ میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی 1 روپیہ لگانے والے کو 700 گنا تک ہم دیتے ہیں، اور صرف اسی پر نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ میری طرف دیکھنا، لطف آئے گا۔ اگر کسی نے بہت خالص نیت سے بالکل مجھے راضی کرنے کے لیے، کوئی دنیا داری کسی دنیا دار کو دکھانا مقصد نہیں، صرف مجھے پانا مقصود ہے، تو پھر میں اسے دینے کے لیے ترازو ہٹا دیتا ہوں۔ ذرا آیت شریفہ دیکھنا، عجیب رنگ ہے۔ جو خرچ کرتا ہے 700 گنا تک بڑھا کر دیتا ہوں، لیکن میرے خزانوں میں کمی تھوڑی ہے کہ ہر ایک کو 1 کے بدلے 700 دوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، کیوں بڑھا دیتے ہیں؟
کہ اللہ کے خزانے بھی بڑے ہیں اور علم بھی بڑا ہے، وہ سب کو سب کی مرضی پر دے، اتنی بھی ان کے خزانوں میں کمی نہیں، جتنی سمندر سے پانی کا قطرہ نکالے تو ہو سکتی ہے، سب کو جانتا ہے، لہذا سب کو دیکھ دیکھ کر دیتا ہے۔ تو ایمان والوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرے تو حالات تنگ ہیں اور خرچ کرنا ذمہ داری ہے مالداروں کی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ فرمایا خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، حالات موافق ہیں پھر بھی، حالات موافق نہیں ہیں پھر بھی، اسے گنتی نہیں چاہیے، ہوشیار رہنا، اسے گنتی نہیں چاہیے، اسے ادا چاہیے۔ اگر کوئی 5 لاکھ خرچ کرتا ہے لیکن رب کی رضا مقصود نہیں، وہ دیکھ رہا ہے، اور اگر کوئی 5 روپے خرچ کرتا ہے اور جیب میں تھے ہی 5 روپے، تو اس نے تو گویا اپنی ساری کائنات ہی دے دی۔ بتاؤ اللہ کو کتنا پیار آئے گا۔ ایمان والوں کی صرف خرچ کرنا، سارے صحابہ ایسے ہی تھے، سارے ایمان والے، سارے خرچ کرنے والے۔ جناب حضرت ابو بکر نے ضرورت پڑی، مطالبہ ہوا، گھر کا سارا مال پیش کر دیا۔ جناب حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطالبہ ہوا، آواز لگی، گھر کا آدھا مال پیش کر دیا۔ جناب سیدنا عثمان بھی جب ضرورت پڑی، فرمایا گیا پانی کی ضرورت، کنواں خرید کر دے دیا۔ مسجد نبوی کے لیے جگہ کی ضرورت، جگہ خرید کر دے دی۔ غزوہ تبوک میں 30,000 مجاہدین ہیں، آواز لگائی گئی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اکیلے حضرت عثمان نے 10,000 مجاہدین کا سارا خرچ اپنے ذمہ لے لیا۔ تو سارے صحابہ ہی خرچ کرنے والے تھے، سارے صحابہ ہی راہ خدا میں دینے والے تھے، لیکن 1,24,000 صحابہ میں جا کر محبت سے اونچی آواز سے بتانا، نبوت نے غنی کسے کہا؟ یہ اعزاز ہے، یعنی سارے خرچ کرنے والے، سارے غنی، ایک سے بڑھ کر ایک۔ جناب ابو بکر نے کچھ بھی گھر میں نہیں چھوڑا، لیکن لقب کسے ملا؟ بارگاہ نبوت سے اعزاز کسے ملا؟ قیامت تک جناب حضرت عثمان کا نام گونجے گا تو بچہ بچہ کہے گا کون؟ عثمان، غنی عثمان۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب عثمان پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشرفیوں کی تھیلیاں پیش کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دکھا رہے ہیں، تھیلیاں کھولی، اشرفیاں نبوت نے ایک ہاتھ سے دوسرے پہ ڈالی، دوسرے ہاتھ سے اس پہ ڈالی، سب کو دکھا دکھا کر کہہ رہے تھے عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ سنو لوگو، عثمان جنتی ہے، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اللہ اس سے ناراض نہیں ہو۔ کیسے خوش نصیب تھے، کیسے سعادت مند تھے۔ میرے محترم دوستو، سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت اور بھی ہے، ایک امتیاز، ایک اعزاز اور بھی ہے، اور یہاں بہت زیادہ توجہ رکھنی ہے، کان دھرنے ہیں۔ نوجوان بچے جو بیٹھے ہیں اندر باہر، ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہونا۔ ایمان والوں کو اللہ جل شانہ کچھ خوبیاں دیتے ہیں، کچھ کوالٹیز دیتے ہیں، کچھ صفات دیتے ہیں۔ جیسے ہی ایمان آتا ہے، میری طرف دیکھنا، جیسے ہی ایمان آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
تھوڑی یا زیادہ اس ایمان کی برکت سے اللہ صفات دے دیتے ہیں۔ کسی ملک کی آپ کو نیشنلٹی مل جائے، آپ پاکستانی، آپ سعودی، آپ کسی اور ملک کے باشندے بن جائیں، جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں پاسپورٹ آتا ہے اس ملک کی ساری رعایتیں سہولتیں آپ کو مل جاتی ہیں۔ ایسے ہی ہے یا نہیں؟ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پاسپورٹ حاصل کر لیا اور یہ صحرا اپنے گلے میں لگا لیا، اس کو ایمان والوں کی ساری خوبیاں صفات مل گئی، باقی نصیب اپنا اپنا ان صفات کو ضائع کر دے یا ان صفات میں ترقی کرے اور آگے بڑھ جائے۔ ایمان کے ساتھ یہ خوبیاں ضروری ہیں۔ ان خوبیوں میں سے ہوشیار رہنا، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے حیا۔ ایمان جیسے ہی آیا، 60-70 سال کا کافر ہے بالفرض، اسے اللہ نے کلمے کی توفیق دے دی، اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اس ایمان کے نور سے جہاں اور خوبیاں ملی وہاں کلمہ پڑھتے ہی اس کے اندر حیا آ جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا شرم یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایمان صرف سجدے کرنا نہیں، ایمان صرف حج کرنا نہیں، ایمان صرف روزے رکھنا نہیں، ایمان صرف سفید کپڑے ٹوپی پہن کر ہاتھ میں تسبیح مسجد جانا ہی نہیں، ساری چیزیں ایمان ہیں بلا شبہ، لیکن ایمان کی اور بھی خوبیاں ہیں، ایمان کا اور بھی تعارف ہے۔ تو فرمایا ایمان آتے ہی حیا آ جاتا ہے۔ سورج نکلے تو روشنی کتنے گھنٹے بعد آتی ہے؟ 2 گھنٹوں بعد یا 3 گھنٹوں بعد؟ جی اسی وقت آتی ہے۔ سورج نکلتے ہی روشنی ساتھ آتی ہے، اسے الگ سے بلانا نہیں پڑتا۔ ایمان کی جتنی خوبیاں ہیں جیسے حیا، یہ ایمان کے ساتھ ہی آ جاتی ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، جو کلمے پہ آ گیا، ایمان پر آ گیا، حیا اسی وقت ساتھ آ گئی۔ اچھا چلتے چلتے یہ بھی سمجھ لے کہ حیا آخر کہتے کسے ہیں؟ ہوشیار رہنا۔ آپ کبھی کسی ہوٹل بلڈنگ میں گئے ہو تو وہاں کمروں کے اندر، راہداریوں کے اندر ایک سرخ رنگ کا کوئی آلہ سا لگا ہوتا ہے، سیکورٹی الارم۔ کسی نے دیکھا ہے تو ہاتھ سارے لا دیں۔ دیکھا وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کہیں سے آگ لگنی شروع ہو تو آگ سے پہلے جو ابتدائی دھواں ہے، بجلی کی تاروں میں سپارکنگ سے پہلے، آگ لگنے سے پہلے ابتدائی دھواں، جو آگ لگنے سے پہلے ابتدائی دھواں ہے، اس سرخ رنگ کے وہ جو الارم ہے، جیسے ہی اس سے ٹکراتا ہے وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ بلڈنگ والے فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں کہیں آگ لگنی شروع ہوگی۔ ٹھیک، ہمارے عموماً نہیں ہے، لیکن بڑے ہوٹلز میں یا ایسی جگہوں میں ہوتا ہے، باہر کی دنیا میں تو ہے ہی ہے۔ یہ الارم کیوں ہے؟ قبل از وقت نقصان سے بچانے کے لیے۔ یہ آگ سے بچانے والا آلہ بھی کیوں ہے؟ قبل از وقت نقصان سے بچانے کے لیے۔ اب ذرا اوپر ریکھو اور جا کر سمجھو یہ حیا کیا ہے؟ ایمان کی برکت سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی برکت سے انسان کے اندر قدرت ایک الارم لگا دیتی ہے۔ خودکار سسٹم، سیکیورٹی سسٹم۔ جیسے ہی یہ دماغ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، سوچ آتی ہے میری طرف دیکھنا، اندر سے یہ حیا والا الارم بج پڑتا ہے، نہیں اے نہیں کرنا چاہیے،
نوجوانوں توجہ، ابو کو پتا چلا تو کیا کہیں گے، گھر میں پتا چلا تو کیا کہیں گے، لوگوں کو پتا چلا تو کیا کہیں گے؟ نہیں یار نہیں، یہ جنگ ہوتی ہے اندر ہی اندر. ادھر سے برائی کا خیال آیا، ادھر سے فوراً یہ خیال آیا کہ کسی کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا. یہ شرم ہے. یعنی مجھے شرم آتی ہے کہ ماں کو پتا چلے، باپ کو، بڑے بھائی کو، لوگوں کو یہ میں نے کیا کیا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا. یہی تو حیا ہے، یہی تو سیکیورٹی سسٹم ہے، یہی تو وقت سے پہلے اندر کا الارم ہے. انسان بچ جاتا ہے، بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے. جیسے ہی برائی کا خیال آیا اندر سے حیا پیدا ہو گئی، ایمان کی خوبی، برائی سے بچ گیا. اگر کوئی اس سیکورٹی والے الارم کو اکھاڑ کر باہر پھینک دے تو پھر آگ سے سارا مکان جل بھی جائے تو بجے گا نہیں. کچھ تھوڑی تھوڑی سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ سیکورٹی الارم اکھاڑ کر باہر پھینک دے، گھر سارا جل جائے لیکن الارم نہیں بجے گا. میرے محترم دوستو، پیارے نبی کا پاک ارشاد، ایمان ہے تو حیا ضرور ہوگی، شرم ضرور ہوگی. قدرت نے اندر یہ سسٹم فٹ کر دیا ہے. لیکن اگر ہم حیا والا الارم خود ہی اکھاڑ کر پھینک دیں، جملہ بتا دوں، کچھ نہیں ہوتا. نہیں سمجھے؟ یہ نشانی ہے کہ اندر سے وہ سسٹم اکھاڑ دیا، کچھ نہیں ہوتا. خیر ویک لوان گے. ہاں جی، اس سے آگے چلو جملے بتا دوں. او فلانا ماما لگتا ہے، کہے نا جی فلانا کیا کہے گا کہ جی وہ ماما لگتا ہے. یہ سارے جملے اس چیز کی نشانی ہیں کہ اندر سے حیا شرم والا الارم اکھاڑ دیا گیا، ختم ہو گیا. اور پاک پیغمبر نے یہ بھی فرمایا، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب حیا اٹھ جائے، شرم اٹھ جائے تو پھر جو چاہے کرے. مطلب جب سیکورٹی والا الارم اکھاڑ کر پھینک دیا تو اب آگ لگے یا آندھی آئے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ایمان کے ساتھ حیا ہے. سارے صحابہ حیا والے تھے. کیوں سارے ایمان والے تھے؟ لیکن سیدنا حضرت عثمان کی خصوصیت دیکھو، سیدنا حضرت عثمان کا امتیاز دیکھو، اعزاز دیکھو. پیارے نبی نے نبوت کی زبان سے فرمایا، کامل الحیاء والایمان عثمان بن عفان. ابو بکر حیا والے، عمر بھی، علی بھی، حسنین کریمین بھی، سارے صحابہ 7 لاکھ رضی اللہ عنہم اجمعین. لیکن حضور نے فرمایا کامل حیا والا، کامل ایمان والا عثمان ہے. ٹھیک، کتنا بڑا اعزاز ہے. بارگاہ نبوت سجی، جناب ابو بکر حاضری کی اجازت چاہتے ہیں، فرمایا آنے دیا جائے، حاضر ہو گئے. جناب عمر حاضری کی اجازت چاہتے ہیں، فرمایا آنے دیا جائے، حاضر ہو گئے. جناب عثمان نے حاضری کی اجازت چاہی، حضور بے تکلف تشریف فرما تھے. پنڈلی مبارک سے تہمت اٹھی ہوئی تھی. حضور نے فرمایا 1 منٹ رک جاؤ، اپنی چادر سنبھال کر بیٹھ گئے. پھر فرمایا عثمان کو آنے دو. اماں عائشہ نے بعد میں پوچھا، سرکار یہ کیا بات ہوئی؟ ابو بکر آئے، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے. عمر آئے، بے تکلف تشریف فرما رہے. عثمان آئے تو آپ سمٹ کر بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا، میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کریں. اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو حیا نصیب فرمائے. میرے محترم دوستو، مارکیٹ میں جس چیز کی طلب ہوتی ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہے، وہی چیز مارکیٹ کے اندر آتی ہے. عقل مند دکاندار وہ ہے کہ جو پبلک ڈیمانڈ کے مطابق مال رکھے، اور بے وقوف دکاندار وہ ہے کہ جس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہی نہیں دکان اس سے بھر لے. آج کل موسم گرمی کا، اگر کسی
بے وقوف آدمی کو کوئی کہے کہ فلاں مال موٹا کپڑا بڑا سستا مل رہا ہے تو وہ سارے کا سارا اٹھا کر دکان بھر لے کہ سستا مل گیا، تو یہ بے وقوف ہے یا نہیں؟ لوگوں کی ضرورت ہی نہیں، لوگوں کی ضرورت ہی نہیں۔ ایسے دوسری مثالیں لے لو میرے پیارو، حیا بہت بڑی چیز، حیا میری اور آپ کی بیٹیوں ہماری عزتوں کی حفاظت کرنے والی، دعائیں تو ہم سارے کرتے اپنی عزتوں کی حفاظت کی، لیکن جو حیا ہماری عزتیں بچائے گی وہ گھروں کے اندر آئے گی کیسے؟ سب سے پہلے ڈیمانڈ ہوگی، ضرورت محسوس کریں گے، میں ضرورت محسوس کروں گا کہ میری بیٹی کی آنکھ میں حیا ہو، دل و دماغ میں حیا ہو، میری بیوی، میری بہن، میرا گھرانہ سب کے اندر حیا ہو، میرے اندر یہ ضرورت محسوس ہوگی، پھر میں اپنے گھر والوں کے اندر اس ضرورت کو پیدا کروں گا، احساس دلاؤں گا۔ جب ڈیمانڈ ہوگی نا تو پھر حیا کا رستہ کھلے گا۔ اگر ہماری ڈیمانڈ ہی نہیں، میری اور آپ کی سوچ وہ زنگر برگر سے آگے جاتی نہیں، گھر کے بچوں کے اندر جو تذکرے ہیں وہ پہننے، اوڑھنے، کھانے پینے، سواری، عیش تفریح، اس سے آگے ہم چلتے ہی نہیں، تو پھر کیا آئے گا؟ گھر کے اندر وہی آئے گا جو ہم چاہتے ہیں۔ بٹھائیں گھر والوں کو، سیکھ کر جائیں کسی سے حیا کیا ہوتی ہے، گھر میں حیا کیسے آئے گی، کریں اپنی بیوی سے بات، کریں اپنی بیٹی سے بات، کون دے گا اسے یہ چیزیں؟ کریں اپنی بہنوں سے بات۔ میں آپ کو ایک آسان سی ٹپ دے دیتا ہوں، حیا آئے گی حیا والوں کے ذکر سے۔ کیا مطلب؟ حیا آئے گی حیا والوں کے ذکر سے۔ صحابہ صحابیات، حضور کی پاک بیویاں، بیٹیاں، صحابیات سارے حیا والے تھے۔ جب گھروں میں حیا والیوں کا تذکرہ ہوگا تو خود بخود حیا آئے گی۔ سارے شوہر بیٹھے ہیں جن کی شادیاں ہوئی، بتاؤ کبھی بیوی سے ذکر کیا حضور کی بیویاں کیسی تھی؟ نہیں کیا، پتہ ہی نہیں، شوہر کو پتہ ہی نہیں، بیوی کو پتہ ہی نہیں۔ بیٹیوں والے بیٹھے ہو، حضور کی 4 بیٹیاں تھی، کبھی اپنی بیٹیوں سے نام بھی لیے؟ تو پھر کہاں سے یہ چیزیں آئیں گی؟ بتائیے نا، پھر کہاں سے آئیں گی؟ گھر کے اندر پڑا ہوا ٹی وی اور اس سے ساری دنیا جڑی ہوئی، اور ٹی وی پر آنے والے مناظر اور بے حیائی کے سارے سامان وہ خود میں خرید کر اپنی بیٹی کو دوں اور دعائیں کروں کہ حیا آ جائے۔ کراچی کی ٹرین پر بیٹھیں اور دعا کریں کہ پشاور پہنچ جائے، گندم بیجے اور دعا کریں کہ گنا پیدا ہو جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حیا والی چیزیں گھر میں لائیے، شرم والی چیزیں گھر میں لائیے، عزتوں والوں کے تذکرے گھر میں لائیے، بیویوں کے سامنے حضور کی بیویوں کا ذکر، صحابیات کا ذکر، حضور کی پاک بیٹیوں کا ذکر۔ یہ فضائل اعمال پڑھی، شروع میں فضائل صحابہ ہے، ہر گھر میں رکھیں، شروع میں صحابہ، صحابیات، بچوں سب کے تذکرے، روزانہ سب کو اکٹھا کر کے ایک صحابی، ایک صحابیہ، حضور کی کسی پاک بیوی بیٹی کا ذکر کرے، پھر حیا آئے۔ یہ اداکارائیں اور ایکٹریسز روز جو تماشے میری اور آپ کی بہنوں بیٹیوں گھروں کو دکھا رہے ہیں، ان سے حیا آنے والی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے۔ صحابہ سارے حیا والے، لیکن سیدنا حضرت عثمان کیا حیا والے، حضور نے فرمایا کامل الحیا۔ سیدنا حضرت عثمان کو ایک خصوصیت اور بھی ملی، اور یہ خصوصیت بھی تاریخ انسانی میں کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ توجہ رکھنا، منٹ بچے 2 سے 3، کیا کمال کا مقام و مرتبہ ملا۔ مسجد نبوی کی زمین کس نے خرید کر دی تھی؟ مدینہ طیبہ والوں کو میٹھے پانی کا کنواں کس نے خرید کر دیا تھا؟
سیدنا حضرت عثمان امیر المومنین تھے، مسند خلافت پر بیٹھے ہوئے تھے، 12 سال سے مسلمانوں کو نمازیں پڑھا رہے تھے، مصلی نبوی منبر رسول کے وارث تھے، لیکن باغیوں نے ایسا گھیرا تنگ کیا کہ اسی مسجد نبوی میں داخلہ بھی بند کر دیا، اسی مدینہ کے کنویں کا پانی بھی بند کر دیا۔ محاصرہ کرنے والوں نے مطالبہ کیا کہ آپ مسند خلافت چھوڑ دیں۔ فرماتے تھے مجھے میرے نبی نے کہا تھا اللہ تمہیں ایک چولا پہنائیں گے، کبھی اتارنا نہیں۔ ٹھیک، مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا، یہ چند لوگ باغی ہیں، اجازت ہے ختم کر دیں۔ فرمایا نبی کے شہر میں خون کا قطرہ بھی گرے میں نہیں چاہوں گا۔ مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا کچھ عرصہ کے لیے مدینہ چھوڑ کر کہیں اور ہجرت کر جائیں۔ فرمایا جان دے سکتا ہوں، حضور کا پاک روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ کچھ بھی نہیں کرنا، مقابلہ بھی نہیں کرنا، جانا بھی نہیں، مدینہ بھی نہیں چھوڑنا، مدینہ کو خون آلود بھی نہیں ہونے دینا۔ 40 دن محاصرہ رہا، بھوکے رہے، پیاسے رہے، گھر کے اندر بند رہے۔ بالآخر 18 ذی الحجہ، اسی مہینے کی 18 تاریخ صبح کے وقت آرام فرما رہے تھے، اٹھے اور پاس خادم سے کہا ادھر آؤ، فلانا لباس مجھے دے دو۔ وضو کیا، خادم نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ بڑی تیاریوں میں لباس پہن رہے، وضو کر رہے، اہتمام فرما رہے۔ فرمانے لگے میرے آقا خواب کے اندر آئے، زیارت سے مشرف فرمایا اور مجھے حکم دیا عثمان 40 دن سے پیاسے ہو، روزہ رکھے ہوئے ہو، آج شام افطار میرے ساتھ کرو۔ تیاریوں میں لگ گئے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بد نصیبوں نے گھر میں گھس کر حملہ کیا، سیدنا حضرت عثمان جامِ شہادت نوش فرما گئے، خون مبارک کے قطرے قرآن پر گرے۔ اگر سارے ہوش میں ہوں تو تحفہ دے دیں، دکھ والوں کو تحفہ، بیماروں کو تحفہ، پریشانوں کو تحفہ، مایوسوں کو تحفہ، سب کو گفٹ دے دوں، لیکن اگر لے کر جاؤ تو سنی انسنی کرو تو پھر اتھی روک دی۔ کون کون سنیں گے یاد رکھیں گے، آپ کی ضرورت، ہاں پریشان ہو تب بھی ساری چیزیں ذکر کر دی، مایوس ہو، بیمار ہو، مشکلوں میں گرے ہو، اپنوں پرایوں کے ستائے ہو، ساری صورتوں میں عثمان کے خون کے قطرے کہاں گرے؟ اللہ کی قسم منبر پر بیٹھا ہوں، یہ چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا یاد کر لو، کہیں خوبصورت لکھوا کر گھر میں دفتر میں لگا لو، اس کی زیارت کرتے رہو، کوئی دکھ پریشانی قریب آئے تو میں ذمہ دار۔ سیدنا حضرت عثمان کے خون کے قطرے گرے، قرآن کے لفظوں پر امت کے لیے تحفہ بن گئے، پیغام بن گئے۔ فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اب باغیوں نے، دشمنوں نے محاصرہ کر رکھا تھا، جان لے گئے، اللہ کہتے ہیں میں کافی ہوں۔ جب کوئی بہادر آدمی ہم پریشان ہوں تو پیچھے سے آ کر کندھے پر تھپکی دیتا ہے، پریشان نہ ہو میں کلہ ہی بڑا، میں تیرے نالا میں کلہ ہی کافی ہوں، کتنا حوصلہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بہادر دلیر آدمی آ کر کندھے پر دھپکی دے، کندھے پر ہاتھ رکھے، پریشان ہو تو کلہ نہیں، میں کافی ہوں، میں کلہ ہی بوتا۔ کیا کمال ہے بندے ایمان والے، میں اور آپ مسکین گناہگار ہی صحیح، اللہ فرماتے ہیں کیوں مایوس ہوتے ہو، کیوں پریشان، بیماریوں، غربتوں، دوستوں، دشمنوں سے تنگ آ کر کیوں مایوس ہوتے ہو؟ تم کوئی اکیلے تھوڑے ہی ہو، کہ تم تنہا کوئی تھوڑے ہی ہو، میں رب تمہیں کافی ہوں۔
میرے اور آپ جیسا کوئی انسان کندھے پر ہاتھ رکھ کے حوصلہ ہو جاتا ہے. اگر بندہ رب سے مانگنے والا ہو جائے, رب کی طرف نظر اٹھانے والا ہو جائے, رب بندے سے کہتے میں کافی ہوں, تو پھر آگے سنو. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. گونگو بولو تو صحیح. یہ بھی سمجھا رہا ہوں, گویا اللہ کی طرف سے بھی کہہ رہا ہوں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. دکھوں والوں مجھے دکھ سناؤ تو صحیح, ہاں مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح, مجھ سے مانگو تو صحیح. کس نے پریشان کیا؟ یاد ہے نا, جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو گئی, اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. جب بچہ روتا دھوتا دوڑ کر ماں کے پاس آتا ہے تو ماں سب سے پہلے پوچھتی ہے, تو دس کنے تینوں کیا ہے, کی کیا کون سی کرتی ہے یا نہیں؟ کہتی ہے بتا تو صحیح. نوجوانوں ماؤں کی قدر کر. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے, اللہ کہتے ہیں میرے بندے دکھوں کے مارے مجھے بتا تو صحیح, مجھے بتا تو صحیح. کس نے کچھ کہا تجھے, کون سی تکلیف ہے, کیوں اداس بیٹھے, مجھے بتا تو صحیح. ہوا السمیع, میں تیری سننے والا. پاس پڑی ماں سو جائے, ہو سکتا ہے بچہ چیخ رہا رو رہا, ماں کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ نہیں چلا, ایسے ہو سکتا ہے. لیکن میں رب کائنات پوری دنیا میں جب جب مجھے کوئی پکارے گا, مجھے نہ نیند ہے نہ اونگ ہے, میں ہر وقت ہر ایک کی سناؤ تو صحیح. هو السمیع العلیم, میں سننے والا بھی جاننے والا بھی. تیری آنکھ سے گرا آنسو پوری دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا, ماں نے نہیں دیکھا, باپ نے نہیں دیکھا, بھائی بہن بیوی دوست نے نہیں دیکھا, میرے بندے میں دیکھا. مجھے تم سے بڑا پیار ہے. تو سیدنا حضرت عثمان کے خون کے قطرے کہاں گرے, ایمان والوں کو کتنی بڑی بات دے گئے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ انہیں کافی ہے. هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, بہترین سننے والا جاننے والا. ضرورت اس چیز کی ہے کہ اسے سنائیں. سنائیں گے انشاءاللہ, اسے دکھ بتائیں گے انشاءاللہ, اس کے سامنے روئیں گے انشاءاللہ, اس رب کے سامنے جھولی پھیلائیں, وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا. اللہ سمجھ دے, عمل کی توفیق.